وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی زمان کا بھی خالق ہے اور مکان کا بھی۔ جدید اصطلاح میں جس چیز کے متعلق کہا جاتا ہے اسپیس یعنی مکان، اللہ اس کا بھی خالق ہے، اور زمان یعنی ٹائم، اللہ اس کا بھی خالق ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے، اور یہ خود کائنات بھی، یہ سب کی سب چیزوں کا خالق اور مالک، اور چاہے تو ان پہ فنا طاری کر دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے زمانے کو پیدا کیا اور یہ فرمایا کہ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، مہینوں کا شمار اور مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس دن سے لے کے اب تک بھی اور قیامت تک اللہ کے ہاں مہینے سال میں 12 ہی ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینہ شروع ہوتا ہے 1 محرم سے۔ جیسے آج 1 محرم 1439 ہجری ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ کے آخری دن پر۔ اور جو قومیں اللہ کے اس کیلنڈر سے ہٹی ہیں، ان کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودی اس سے ہٹے اور ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، عیسائی اس سے ہٹے، ان کے لیے مشکلات پیش آئیں، اور انہوں نے سال کو چاند کی بجائے سورج سے جوڑ دیا، تو فروری کے 28 اور 29 یہ مہینے انہیں کرنے پڑے۔ بادشاہوں نے زمانے کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی، اور گریگوری جو ان کا پاپائے روم تھا اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور خود عربوں نے بھی اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوششیں ہمیشہ جاری رہیں کہ سورج کے ساتھ زمانے کو باندھا جائے، وقت اور سال کو، اور سال پورا نہیں بیٹھا۔ اور اللہ نے کہا کہ جس شخص نے بھی سال میں اوقات کی تقسیم میں مہینوں میں گڑبڑ کی، انما النسی، یہ مہینوں کو ان کی جگہ سے ہٹانا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے، کفر کی نوعیت کو اور زیادہ بڑھانا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ چاند کے حساب سے چلتے رہے، نہ کوئی مہینہ کم کرنے کی ضرورت اور نہ زیادہ کرنے کی حاجت۔ اور پھر ہندوؤں نے اس کو تبدیل کیا، اور ہندوؤں نے جیسے ساون ہے، بھادو ہے، اسوج ہے اور کارتک ہے، مہینے انہوں نے بھی 12 رکھے، لیکن ان کے نزدیک پھر 32 دنوں کا بھی مہینہ ہوا۔ پھر انہیں مشکل پیش آئی تو انہوں نے 14ویں کے چاند سے باندھا۔ ہندوستان میں ہندو 14ویں کے چاند سے 1 پھر شمار کرتے ہیں، آگے کو ہندوؤں نے بھی اس میں گڑبڑ کی۔ اور زمانہ جس ترتیب سے چلا تھا، ٹھیک جس دن اللہ کو یہی منظور تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا
آپ نے کہا ان الزمانہ قد استدار، لوگوں زمانہ چلا ہے، اور چاند اور حساب آگے پیچھے یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ آج ٹھیک جو میں تم سے بات کر رہا ہوں، آج کے دن زمانہ گھوم پھر کے ٹھیک اس دن پہ واپس آ گیا ہے جس دن اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، اور مہینے 12 ہیں اللہ کے نزدیک، اور سال میں 12 مہینے شمار کرنے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے ہیں ان میں جو بڑی عزت اور احترام والے ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ جب میں نے زمانے کو پیدا کیا تو 4 مہینے میں نے بہت احترام کے پیدا کیے، اور 4 مہینوں میں مسلسل عزت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے طے فرما دیے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم 3 متوالیات 3 مہینے ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں، اور 4تھا مہینہ فرمایا رجب کا ہے، بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاولیٰ اور اخری کے اور رجب اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ عربوں نے رجب بدل دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاریخ لکھنی پڑی، اور جب آپ نے معاہدہ کیا نجران کے عیسائیوں کو ایک مرتبہ خط لکھنا پڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامک کیلنڈر خود بنفس نفیس اپنے ہجرت کے دن کو قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کا آغاز بھی محرم سے فرمایا، اور پھر یہ چلتا رہا لیکن زیادہ واضح نہیں ہوا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ضرورت پیش آئی، جب ان کی سلطنت اور ان کی خلافت وسیع ہو گئی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا آپ اس کو کر لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ ہجرت کا کیلنڈر پھر شائع کیا، شائع کا مطلب ہے عام کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارا مہینے اب یہ ہیں اور اس کے مطابق ساری تحریرات ہوں گی۔ تو محرم سے اس طرح چلنے لگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ 4 مہینے ہیں لوگوں۔ محرم سے پہلے 2 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم اور رجب، اللہ نے کہا ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا وگرنہ بڑا عذاب ہوگا، اور ان 4 مہینوں کے علاوہ گناہ کرے گا وہ کم ہے، مگر 4 مہینے میں گناہ کرے گا تو وہ بہت شدید۔ اللہ نے ان مہینوں کی عزت رکھی ہے۔ محرم کو اللہ نے اس دن سے عزت والا قرار دیا جب سے یہ پیدا ہوا، جب سے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم میں روزے رکھو، اور آپ نے کہا تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام محرم میں روزے رکھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا صم فی الشہر، مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ اسے کہا ضد نہیں، بی قوہ، میں طاقتور ہوں، جوان آدمی ہوں، جوان لڑکا ہوں، آپ مجھے زیادہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا 2۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ضد نہیں، اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 3، اور پھر اس سے کہا اللہ کے رسول اور بڑھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنا شوق ہے روزے رکھنے کا تو پھر ان 4 مہینوں میں روزے رکھو جن 4 مہینوں کو اللہ نے عزت والا قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ جب آئے ذی القعدہ کا تو آپ نے فرمایا 3 روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، پھر 3 روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، پھر فرمایا صم 3،
3 دن رکھنا پھر 3 دن چھوڑ دینا، اور آپ نے فرمایا ان سارے چاروں مہینوں میں 3 دن جب شروع ہو جائیں تو رکھو روزہ، پھر 3 دن افطار کر لو، پھر 3 دن رکھو، پھر 3 دن افطار کر لو، تو اس اعتبار سے یہ 15 کے قریب روزے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کر لو کہ ان 4 مہینوں میں روزے رکھو، 3 دن رکھو، 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن رکھو، پھر 3 دن چھوڑ دو۔ تو آدمی گنے تو اس اعتبار سے زیادہ یہ روزے بنتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کر لو، اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت روزوں کا آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث سنائی، اور انہوں نے کہا وہ پہلا اور آخری آدمی تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا اشارہ انگلیوں سے کہا اور چوتھی کو جھٹک دیا، یعنی بند کر لیا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ اس سے کہہ کے ہاتھ گرا دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ 3 روزے پھر 3 ناغے، پھر 3 روزے پھر 3 ناغے، یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے روزہ رکھنے کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی روزے کے متعلق اتنا فکر مند نہیں دیکھا جتنا 10 محرم کے روزے کو۔ اور آپ نے کہا تم عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، سنت التی قبلہا، اس کی زندگی میں جو اس سے پہلے کا سال گزرا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، ایسے ہی نہیں ہے۔ کفار مکہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ رکھتے تھے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یہ سب کے سب 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا اس کا روزہ رکھو لوگوں، اور اگر تم چھوڑنا فرض تھا پہلے، اور پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 10 محرم کا روزہ اب تمہارا جی چاہے تو رکھو اور جی چاہے تو نہ رکھو۔ اس لیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا اگرچہ فرض نہیں رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت التی قبلہا، تمہاری پچھلے سال کے سارے گناہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے معافی مل جائے گی تمہیں، اس 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ عید مناتے ہیں یہودی 10 محرم کو۔ تو آپ نے کہا تم 10 محرم کو اچھا کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ آپ نے فرمایا اس محرم میں روزے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشورہ کے علاوہ بھی آدمی روزے رکھ لے، 2-4 روزے رکھ لے، جتنا اللہ توفیق دے محرم میں روزے رکھے۔ ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب 4 مہینے ایسے ہیں جس میں عمومی طور پہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کو بہت یہ عبادت پسند ہے، اس لیے 4 مہینوں میں فرمایا ویسے روزے رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی۔ آپ نے کہا یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، اور دیکھو تم لوگ بھی روزہ رکھنا، اور اس محرم میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ تم سے پہلے قوم گزری ہے، اللہ نے محرم میں استغفار کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا تھا، اور ایک میری امت ہے، اللہ سے جو اس محرم میں معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس لیے محرم میں کرنے کا کام عاشورہ کا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھنا ہے، اور ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ سے کثرت سے معافی مانگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک دن کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل قیامت میں آدمی کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب شخص جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہا، اس جیسا عمل کوئی نہیں لائے۔ اس لیے محرم میں خود فرمایا کہ ایک امت کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی، غالباً بنی اسرائیل مراد تھے،
اور آپ نے فرمایا ایک امت کی توبہ اللہ قبول کرے گا، وہ میری امت، یعنی یہ امت ایسی ہے کہ محرم میں اللہ سے معافی مانگے۔ محرم میں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا، دوسرا یہ کہ اگر ہو سکے تو اس مہینے میں ویسے بھی روزے رکھنے چاہیے، تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ سے معافی مانگے، نفل پڑھے، اللہ سے اپنے گناہوں کو اجمالی طور پہ یاد کر کے معافی مانگے، اور کوشش کرے کہ اللہ سے توبہ کرے اس محرم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ قبروں پہ اپنے آباء و اجداد کی قریش جاتے تھے محرم میں، اس لیے کہ یہ قدیم سے چلا آتا تھا، اور ہمیشہ قریش جا کر ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر مٹی ڈالتے تھے، اور یہ اس امت میں بھی رہا، اب تک بھی رہا۔ اب یہ اگلی نسلیں آئی ہیں جنہوں نے شاید قبر میں نہیں جانا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وگرنہ ابھی پچھلی نسلوں تک لوگ محرم میں جاتے تھے، قبریں ٹھیک کرتے تھے، مٹی ڈالتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں اور دیگر کتابوں میں آیا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جایا کرتی تھیں اپنے جد امجد سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو درست کرنے کے لیے، اور مسجد نبوی میں اور احد کے قبرستان میں 3-4 میل کا فاصلہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لے جاتی ہوں اور ان کے شوہر اور ان کے والد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جائے اور اپنے آباء و اجداد کی قبریں ٹھیک کرے، مٹی ڈلوائے، پانی ڈلوائے، اس کی حد بندی کرے تاکہ بارشوں کی وجہ سے مٹی قبر کی بہہ نہ جائے، تو یہ طریقہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، آدمی کو کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اس کو منع کیا ہے ان کو ان کے علم میں وسعت نہیں ہے، انہوں نے ان روایات کو پڑھا نہیں ہے، اگر وہ پڑھتے تو شاید اسی بات کا فتویٰ دیتے۔ تو اس لیے محرم میں جانا، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جانا، انہیں ٹھیک کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ثابت ہیں، اور یہ ادب اور طریقہ ہے جو امت میں رائج رہا۔ کبھی بھی اچھائی اور نیکی کے طریقے جو امت میں قائم ہیں انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ گناہ میں پڑ جاتے ہیں اور ثواب کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کام ہے عاشورہ کا روزہ، ویسے روزے رکھنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اسی طرح قبرستان جانا۔ اور ایک کام اور، اس حدیث پہ بہت بحث ہوئی، سارا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ ابن عبد البر نے الاستذکار میں بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا، مالکی فقہ اور اسپین کے آدمی تھے، فرانس کے، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا پہ شرح لکھی ہے، 50 جلدوں سے زیادہ ان کی ایک کتاب۔ اتنا بڑا آدمی تھا، انہوں نے اس حدیث کی تصدیق بھی کی ہے، تصویب بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ وسعت کرو، یہ 5واں چھٹا کام ہے جو کرنے کا۔ آپ نے کہا ان کے رزق میں اضافہ کر دو، اور تم میں سے جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اور رزق میں اضافہ کرے گا، سارا سال اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جربناہ مرارن، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بہت مرتبہ آزمایا، فوجدناہ کذالک، ہم نے ایسے ہی پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا بالکل ایسے ہی ہم نے پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو دیا تھا ہم نے اس کی پیروی کی، اور ایسے ہی ہوا۔ اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھ کے افطار میں ویسے بھی کھانے پینے کی چیزیں زیادہ اچھی، اپنے ہمسایوں کو بھیجنا، لوگوں کو بھیجنا، لوگوں کی دعوت کر دینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو محرم میں اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی ہے، اور اس کا اثر سارے سال تک آدمی اگر سوچے تو محسوس کرے۔ مگر ہم سوچتے کب ہیں اور ہمیں احساس کب ہوتا ہے کہ ہم نے
کبھی اس نیت سے یہ باتیں کی ہوں تو اس لیے کرنا چاہیے۔ اور آخری کام جو اس محرم میں کرنے کا ہے وہ ہے جو کربلا میں شہید ہوئے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کا خاندان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے چھوٹے صحابہ جو عمر میں چھوٹے تھے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں چلے گئے تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں شہید ہوئے ہیں چھوٹے عمر میں چھوٹے تھے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں کربلا میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ان کا تھا، نواسے تھے، وہ ایسے نواسے تھے کہ قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور کہتے تھے اپنے بیٹے زین العابدین سے کہ میں جب نانا کی قبر پہ گیا پھر میں سویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا نے خواب میں مجھ سے کہا کہ میری قبر پہ یہ آنا آخری مرتبہ ہے میرے بیٹے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا محرم کے کسی بھی دن میں یہ اگلی نسل کو سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے کام کیے ہیں۔ اور یزید جیسے فاسق انسان جسے بخارا کے سارے ہمارے حنفی فقہا کافر لکھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور انہوں نے اس کے خلاف علم اٹھایا اور یہ بتایا کہ خلافت راشدہ اصل ہے، اس کو قائم ہونا چاہیے، اور خلافت اسلام نے جو دی ہے یہ مستقل اسلام کا سیاسی نظام ہے۔ اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے جو شہید ہوئے، پھر ان کے بیٹے زین العابدین، پھر وہ سارا گھرانہ، ایک سے ایک محترم اور مکرم آدمی۔ مسلم کی ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال کرنا، اللہ کی کتاب وعطرتی ھذا، اور میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اولاد کا احترام کرنا، میری اولاد کے ساتھ اچھی طرح رہنا۔ تو اس لیے کربلا کے شہداء ان کا بڑا حق بنتا ہے، ان لوگوں نے اسلام میں قربانی دی، انہوں نے اللہ کے دین کو روشن کیا، انہوں نے اپنی جان پر کھیل گئے، مگر ایک نظام کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس نظام کی تباہی ہو گئی۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ لم یبارک اللہ فی عمرہ، اللہ نے یزید کی عمر سے برکت اٹھا لی اور 2-3 سال میں ہی جوان لڑکا گھل کے مر گیا۔ اس لیے انہیں یاد رکھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا برا طریقہ ہے کہ لوگوں نے یزید کو بڑھانا شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور اس سارے خاندان کو بھلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے کہا اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، اور میرے پروردگار جو سے محبت رکھے اللہ تو اس سے محبت فرما، دعا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اتنا ادب غالب تھا نانا کا، جب شہید ہونے لگے تو جس نے تلوار اٹھائی تھی وہ قریب آیا اور اس کے جسم پہ سفید داغ تھے، انہوں نے کہا ہاں تم مجھے قتل کرو گے، میں بالکل شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے پوچھا کیسے تمہیں پتا ہے، میں اگر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے کہ میرے بیٹے میں نے رات خواب میں دیکھا ایک چتکبرا کتا ہے، 2 رنگ کی اس کی جلد ہے اس کتے کی، اور میرے خون میں ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ تم ہی ہو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون۔ ہمیں سیکھنا چاہیے ادب اور احترام ان لوگوں سے۔ کربلا میں دشمن کھڑا ہے اور 7 تاریخ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے میدان جنگ میں، آدمی پوچھتا کوئی بھی ہوتا کہ حسین رضی اللہ عنہ آخر میدان جنگ میں آخر پڑی کیا ہے شادی کرنے کی؟ آپ سوچیں، بیٹی کو بلایا شادی کرو، شادی ہو گئی، داماد شہید ہو گیا، 2-3 دن کی دلہن بیوہ ہو گئی۔ کسی نے کہا حسین صبر کر لیتے، انہوں نے کہا نہیں،
حسن رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا، بڑے بھائی نے دونوں رشتے مانگے تھے، میں نے ہاں کر دی تھی، اگر میں شادی کیے بغیر چلا جاؤں قیامت میں بھائی کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ یہ ہے بڑا بھائی، یہ ہے اس کا ادب، یہ ہے اس کے ساتھ تعلق۔ ہم ان ادب کی روایات کو بھول گئے ہیں، ہم اس احترام کی روایت کو بھول گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ کو دیکھ کے رضی اللہ عنہ اپنی چادر جسم مبارک سے اتار کے بچھا دیتے تھے، فرماتے تھے بضعۃ منی، میری جان کا ٹکڑا ہے میری فاطمہ، میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری فاطمہ، اور بوسہ دیتے تھے پیشانی کو، وہ والد کی پیشانی چومتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے نا میرا دل دکھتا ہے اس سے۔ ایک موقع پہ کہا علی کو پتہ نہیں ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا، اور جس نے میری فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچائی اس سے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ ایسا خاندان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے، یہ اب تک سادات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات فرمائی، اصول یہ بتایا، آپ نے کہا تم میں سے جو کوئی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا نا قیامت میں میرے ذمہ راہ میں اس کو اپنے خاندان کے ساتھ نیکی کا اجر دلا کے رہوں، میں دے دوں گا، فرمایا میرے ذمہ راہ تمہارا قرض میں ادا کر دوں۔ اس لیے محرم میں یہ کرنے کے کام، عاشورہ کا روزہ، ویسے روزے رکھنا، ہو سکے تو 3 دن روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، پھر 3 دن رکھنا، پھر چھوڑ دینا، قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، اپنے اہل و عیال پہ رزق کی وسعت، اور امت میں جو لوگ شہید ہو گئے ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔